والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوحوں قلم تیرے ہیں. معزز سامعین کرام عزیز بھائیو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے بارے میں نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھا ہے اور ایک آیت 22ویں پارے سے میں نے پڑھی ہے جس کے اندر علماء کرام کی کچھ خصوصیات کو بیان کیا ہے اسی کے ضمن میں ایک حدیث بتاؤں گا پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. عزیز بھائیو آج کا یہ معاشرہ اتنا طویل ہو چکا ہے برائی کے اندر اور مسلمان اتنی پستی میں جا گرے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. ہم ہیں کیا, ہماری پہچان کیا ہے, ہمیں اللہ رب العالمین نے مسلمان کیوں بنایا ہے. آج انسان مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں. مسلمانوں کے کام تو ایسے ہو رہے ہیں کہ غیر بھی دیکھ کر کانپتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں. جس محبت کی تلاش, جس کی جستجو کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے. قل یہ امر کا صیغہ ہے, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ, اگر آپ کی امت مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہے, اگر آپ کی امت اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہے, اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہے, ایک کام کرے. کون سا کام؟ فاتبعونی, اے ہمارے حبیب, اے محمد الرسول اللہ, آپ اپنی
ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ایک کام کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کام کرنے کا ایک حکم دیا ہے، وعدہ اللہ دو کر رہے ہیں، کرنے کے کام ایک بتائے اور انعام دو، جتنا کام کیا جاتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے نوازش ہے اور اللہ کی طرف سے مہربانی ہے اور اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اس سرزمین پر اگر کسی سے محبت کرتا ہے میرا اللہ، وہ ایمان والے سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایمان والے ہی اس دنیا کے اندر باقی نہ رہے، اگر ایمان والے ہی اس دنیا کے اندر نہ رہے، کسی کو پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہو سکتا، کوئی سانس اندر نہیں لے سکتا، کوئی سانس باہر نہیں پھینک سکتا۔ یہ سارے کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، سورج کا وقت پر نکلنا، بارش کا وقت پر ہونا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا، موسم کی تبدیلیاں، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یہ صرف ایمان والے کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ ایمان والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرے نبی کی اتباع کرو تو پہلا انعام کیا ملے گا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی خطا ہو جائے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے بڑا کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کریم کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کریم ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات میں رحمان اور رحیم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ محبت کی علامت کیا ہے؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ محبت کی سب سے اعلیٰ کوالٹی، محبت کی سب سے ادنا، سب سے عرفہ، سب سے بلند درجہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، تمام کی محبت پیچھے۔ آج ہم نے بالکل اس کا برعکس کر دیا ہے، بالکل الٹا کر دیا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ لے لو، گھرولی زندگی لے لو، باہر کی زندگی لے لو، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لے لو، مسجد کے معاملات لے لو، بازار کے معاملات لے لو، کوئی بھی معاملات اٹھا لو، کوئی بھی چیزیں اٹھا لو، ساری چیزوں میں یہی چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ نبی کی محبت کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور معاشرت کو آگے دیکھتے ہیں کہ سماج والے کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی اور ہمارے لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے اس کی فکر ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے اس کی فکر ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے اس کی فکر ہے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے اس کی فکر ہے، گاؤں والے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی فکر ہے، محلے والے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی فکر ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، منی کے قطرے سے بنایا، نطفہ بنایا، مضغہ بنایا، علقہ بنایا، 4 مہینے حیض اور نفاس کا خون کھلا کھلا کر تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، باہر نکالا، بچپنا گزار دیا، جوانی تک لایا، اولاد دی، بڑھاپے تک
بھولتے پھر بھی اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج تجھے میں کھانا نہیں دوں گا۔ آج ہم اسی نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اسی نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ نبی کی سنت کو اپنانے میں آج کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آج کے معاشرات دیکھ لو، غریبوں کی بچیاں کیوں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ غریبوں کے گھروں کے اندر کتنے وقت چولہے جل رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی غریب کے بارے میں بھی سوچا ہے وہ کتنی روٹیاں کھا رہے ہیں، کتنے کھانے کھا رہے ہیں، کس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اپنی شادیوں کے اندر کھانوں کی انبار لگا دیتے ہیں، نہ جانے کئی ایٹم لگا دیتے ہیں اور فضول خرچیاں کرتے ہیں، کھانا کتنا برباد کرتے ہیں۔ کہیں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہے، کہیں بوٹیوں کی بوچھار ہوتی ہے، کہیں جا کر چاول برباد ہوتے ہیں، کہیں روٹیاں برباد ہوتی ہیں۔ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں، ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی کی سنی ہوئی بات بیان نہیں کرتا، جو بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہوں، جو چیز میں دیکھتا ہوں اور حدیث میں پڑھتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ بیان نہیں کرتا ہوں۔ ایک شادی میں ہمارے دوست نے ہمیں دعوت دی، جب میں ان کے یہاں پہنچا حال یہ تھا، 12 ایٹم بنائے تھے، 12 ایٹم کا حال یہ تھا آدھا سے زیادہ کھانا برباد ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، اگر تم کسی کو یہ دیکھو کہ گناہ کرنے پر اللہ کی نعمت مل رہی ہے، گناہ کرنے پر اس کے پاس مال آ رہا ہے، گناہ کرنے پر اس کے پاس اناج آ رہے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود اللہ اسے نعمت دے رہا ہے، یقین جانو کہ وہ اللہ کی پکڑ میں بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اس ڈھیل کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ میرے پیارو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، جب اس دل کے اندر رسول اللہ کی محبت آئے گی، امت کا درد، امت کا غم، امت کا احساس ہوگا، امت کا احساس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولكن خامسا، 4 کام کرنا، 5واں مت بننا، 4 بن جانا، 5واں مت بننا، ورنہ تمہارے ہلاکت کے دن آ جائیں گے، تمہارے ہلاکت کے دن آ جائیں گے۔ اغدو عالما، یا تم عالم بنو، او متعلما، یا علم سیکھنے والے بنو، او مستمعا، یا علم کو سننے والے بنو، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ولیکن خامسہ، 5ویں مت بننا۔ 5واں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 5واں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عالم کے پیچھے مت پڑنا، ان کے پیچھے مت پڑنا، ان کی برائیاں تلاش مت کرنا، ان کے پیچھے دوڑ بھاگ مت کرنا، وہ کیا کر رہے ہیں یاد رکھنا۔ اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، تمہارے برائی کے دن آ جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال یہی بنا ہوا ہے۔ گھر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، محلے محلے کے اندر جھگڑا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ علماء کرام کی توہین کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات بتاتا ہوا چلوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ علماء کرام ہی خاص طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے خاص طور پر ڈرا کرتے ہیں۔ جس عالم کے دل کے اندر اللہ کی خشیت نہ ہو،
لوگوں کے بغض ہو تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوا چلو اسی بات پر۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم پاکستان کے اپنی کتاب عشق الہی کے اندر بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ باتیں ہر ایک کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ محتاج میں ہوں اس کا، کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے بالمقابل سننے والے کے۔ میں آپ کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کرتا ہوں، میں تو خود محتاج ہوں، اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی خشیت پیدا کر دے۔ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے مرید امام شبلی رحمت اللہ علیہ بنے ہیں، جنید بغدادی جیسے شخصیت بنی ہے، ان کے مرید تھے۔ ایسی سی بڑی شخصیت کے وہ پیر تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آگ کی پوجا کر رہا ہے، ایک شخص آگ کو پوج رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا ہماری بات کو، حسد کی بیماری ہر ایک کے اندر پائی جا سکتی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، عام ہو جاہل ہو عوام ہو بھائی ہو بہن ہو، ہر ایک اس بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حسد کی بیماری ہی ایسی ہوا کرتی ہے۔ اتنے بڑے عالم ہے، اتنے بڑے محدث ہے عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ، حج اور سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، بڑے مبارک سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں 40 بزرگ ساتھ ہے، آپ کے مریدین کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ خود ان بزرگوں کے بزرگ ہیں، آپ جس کے اوپر جو 40 لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیت، امام شبلی جیسی شخصیت، وہ شخصیت جس کا خون زمین پر گرتا تھا تو لفظ اللہ بن جاتا تھا، ان کے دل کے اندر ایسی محبت پیدا کی تھی عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جسے خواب میں حضور کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی ہے، اس شخصیت کے پیر کا کیا حال ہے، سنو دھیان سے سنو ہماری بات کو، یوں ہی سرسری مت لے کر جانا، دل کے اندر اتارنا اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے اندر سے نعمتیں چھیننا شروع کر رہے ہیں۔ ایک بات آنے پر اللہ کتنی لمبی سزا دے رہے ہیں، دھیان سے سننا۔ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، آپ کی نظر کیا پڑتی ہے، ایک شخص آگ کی پوجا کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا یہ شخص کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ مخلوق کی عبادت کر رہا ہے اور میں اس سے زیادہ بہتر ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر صرف ایک بات کیا آئی، اپنی بڑائی کی آئی، تکبر کی آئی کہ میں ایمان والا ہوں، یہ تو کافر ہے، حسد، یہ تو کافر ہے، یہ تو آگ کی پوجا کر رہا ہے اور میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں۔ یہ دل کے اندر بات آئی۔ بڑوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہوا کرتی ہے، اگر کوئی جاہل ایک غلطی کرے تو وہ غلطی نہیں کہلاتی ہے، اگر کوئی عالم کہیں بازار میں کھڑے ہو کر سگریٹ بھی پی لے تو پورے عوام کی نظر ہوتی ہے اس پر، اگر ایک عالم مسجد سے سیدھے پیر سے باہر نکل جائے تو اس پر بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ جو منبر رسول پر بیٹھ کر سنت رسول اللہ کو بیان کرنے والا ہے وہ خود آج سیدھے پیر سے باہر نکل رہا ہے، ان پر بھی نظر ہوتی ہے۔ بڑوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہے اور چھوٹے کی بڑی غلطیاں بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت تھی، ایک بات دل کے اندر آئی، آگے چل کر کیا دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی، ان میں سے ایک عورت حضرت کو بھا گئی، ایک گناہ شیطان نے وہاں کرایا حسد، دوسرا گناہ یہاں بدنظری کا کرایا، یہ 2 گناہ بڑے خطرناک گناہ ہے۔ آج سارا معاشرہ اس کے اندر بگڑا ہوا ہے، سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، جوان سے لے کر بوڑھا تک،
بوڑھا سے لے کر بچہ تک کوئی ایسا خالی نہیں ہے جو بد نظری سے چھپا ہوا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی موبائل کا گانا یاد ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سا گانا فٹ ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اپنے ہی گھر کو آگ لگ گئی، کیا بیان کریں؟ ہم تو خود ہی لٹے ہوئے مسافر ہیں، ہم تو خود لٹے ہوئے مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اعمال خالی ہے۔ ملک الموت اگر آ جائے تو جانا پڑے گا اور ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے۔ اور کیا فخر کرتے ہیں ہم، نماز پڑھتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کتنی لمبی سورت پڑھتے ہیں اور کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے۔ ہم تو نماز کے اندر بھی ٹائم دیکھتے ہیں کہ 12 منٹ سے 13 منٹ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب نماز 15 منٹ کی پڑھا رہے ہیں۔ آج امام صاحب نے 7 منٹ کی کیوں نماز پڑھائی ہے؟ آج امام صاحب نے 15 منٹ کی نماز کیوں پڑھائی ہے؟ ہم ٹائم دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ہوتی تو ہم نماز کے اندر نماز کی طرح پڑھتے ہیں نماز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اتنا لیٹ نکلتے تھے کہ ہم جھوکے مار مار کر سوتے تھے، پھر واپس جب اللہ کے نبی آتے تو وضو کر کے تازہ وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتنی تاخیر سے نماز ہوتی تھی، اتنی تاخیر سے نماز ہوتی تھی کبھی کبھی عشاء کی نماز، اور کبھی آپ اتنی لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے کہ بچوں کی رونے کی آواز آتی تو آپ علیہ السلام نماز مختصر کر دیا کرتے، کیونکہ وہ شروع زمانے کے اندر عورتیں بھی نماز ساتھ میں پڑھا کرتی تھی کہ ان کے بچے روتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے اس بچوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے میں بھی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ آج ہماری نماز کا حال یہ ہے۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے میں پہلا گناہ کیا ہوا؟ وہ حسد، جو آگ کی پوجا کر رہے تھے اس کی طرف سے۔ دوسرا گناہ جو شیطان نے کرایا وہ بد نظری، ایک عورت پر نظر پڑی اور اپنی نظر کو جمائے رکھا، کافی دیر ہو گئی، ساری لڑکیاں چلی گئی، جسے حضرت دیکھ رہے تھے وہ کھڑی رہ گئی۔ حضرت نے برجستہ ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، لیکن جس عورت سے حضرت شادی کرنا چاہتے تھے وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ یہودی عورت تھی، وہ یہودی عورت تھی، اور حضرت ایمان والے مسلمان تھے، حضور کو ماننے والے تھے، 40 مرید آپ کے ساتھ ہیں۔ مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، حج کے سفر پر جا رہے؟ کہا تمہیں جانا ہے تم جاؤ، مجھے یہ لڑکی چاہیے پہلے، بعد میں سفر کروں گا حج کا۔ کہا ان کے والد سے بات کر کے آؤ پہلے، پھر آگے ہم سفر کرتے ہیں۔ جب ان کے والد کے پاس گئے، اب دیکھو اللہ سزا دے رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ کہا کہ اگر تمہیں یہ لڑکی چاہیے، اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہماری ایک شرط کیا ہے کہ اس خنزیر کو 2 سال تک چرانا ہوگا آپ کو۔ پگ جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے سے گزر جائے تو ناک بند کر لیتے ہیں۔ اس بڑے عالم کو وہ یہودی، اس لڑکی کا باپ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تو ایک میری شرط ماننی ہوگی کہ اسے 2 سال تک تمہیں اس سور کو چرانا پڑے گا، اس خنزیر کو چرانا پڑے گا۔ جب کسی چیز کی بھوک سوار ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز اچھی لگنے لگتی ہے تو عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ حسن پر فدا ہو چکے تھے اور حسد نے نیکی کو ختم کر دیا تھا۔ اس حسد کی آگ نے جتنی نیکیاں تھی ساری ختم ہو چکی تھی۔
اپنے مریدین سے کہا کہ یہاں سے تم اپنا سفر باندھو اور میں اس لڑکی سے نکاح کیے بغیر نہیں جانے والا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، امام شبلی جیسی شخصیت، وہ رونے لگے حضرت کیا کر رہے ہو، حج کر لو. تیار نہیں ہوئے. آخر پر رو دھو کر یہ 40 کے 40 مرید چلے گئے. شیخ کو یوں ہی چھوڑ دیا. خنزیر چراتے رہے. جب یہ حج سے واپس آئے، اپنی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بنا شیخ کی حج کرنا کیسے اچھا لگتا؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس شاگردوں کو جتنی استاد سے محبت ہوتی ہے نا، اگر وہ استاد پاس نہ ہو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یوں ہی جیل میں نہیں گئے تھے. مالٹا جیل میں ہم جو 26 جنوری مناتے ہیں نا، 15 اگست مناتے ہیں، یوں ہی نہیں مناتے ہیں. یہاں علماء کی قربانی لگی ہے، علماء دیوبند کی قربانی ہے. اس قربانی کو یاد کر کے دیکھو تو صحیح. یہ ہندوستان کے اندر ہمارا خون بہا ہے، ہمارا پسینہ بہا ہے. آج اسی علماء کو بند کیا جا رہا ہے، اسی علماء کو پکڑا جا رہا ہے، اسی علماء پر تہمت لگائی جا رہی ہے. لیکن آج ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہم انگریزوں کے غلام ہوتے. انگریزوں کے غلام. آج ہم پر حکومت کرنے والا انگریز ہوتا. آج ہمیں انگریزوں کی ہی چال چلن اچھے لگتے ہیں، انگریزوں کے ہی چہرے اچھے لگتے ہیں، انگریزوں کے لباس اچھے لگتے ہیں. علماء کی بات اچھی نہیں لگتی ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یوں ہی جیل کے اندر، مالٹا جیل کے اندر نہیں رہے ہیں. تحریک ریشمی رومال یوں ہی نہیں چلی ہے. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک کوئی ایسا درخت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے علماء کی گردن نہ کٹے ہو. یہ دارالعلوم یوں ہی وجود میں نہیں آیا ہے. یہاں علماء کی قربانیاں لگی ہے. کتنے قرآن کے نسخے جلائے گئے، کتنے علماء کرام کو پھانسی دی گئی، کتنے علماء کرام کو سولی دی گئی، کتنے علماء کرام کو گھر سے بے گھر کیا گیا، کتنے علماء کرام کو کالے گھاٹ کے اندر پانی کے اندر بند کیا گیا. آج ہم یوں بے بس پڑے ہوئے ہیں. آج یوں آزادانہ نہیں پھر رہے ہیں ہم. یہ ہندوستان خوبصورت جگہ کا نام ہے. ہندوستان ایسے نہیں بنا ہے. آج غیر کہتے یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے. ان کا ملک بعد میں ہے. پہلے مسلمانوں کا حق ہے اس کے اندر. سب سے پہلے خون ہم نے بہایا ہے، سب سے پہلے قربانی ہماری لگی ہے، سب سے پہلے جان ہم نے دی ہے. یہ ملک حق ہمارا ہے، ہمارا ہے. یہ وطن ہمارا ہے. ہم تو مرنے کے بعد بھی اس زمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. ہندو تو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، اس کے رخوں کو اڑا دیا جاتا ہے، گنگا کے اندر بہا دیا جاتا ہے. کہاں مرتے ہیں، کہاں جلایا جاتا ہے، کہاں جا کر بھس کر نکلتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. ہم جہاں رہتے ہیں وہیں مرتے ہیں، اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے. تو بتاؤ سب سے زیادہ محبت ہندوستان کو کس سے ہے؟ مسلمانوں کو ہے یا غیروں کو ہے؟ لیکن آج ہم انگلش کی تعلیم دیتے ہیں، ہندی کی تعلیم دیتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دی ہے، کبھی ہم نے علماء کی تاریخ بھی گنائی ہے. ہمیں خود پتہ نہیں ہے تو اوروں کو کیا بتائیں گے ہم؟ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. ضمن ایک بات آ گئی تھی 26 جنوری کے موقع پر، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی. عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ خنزیر چلا رہے ہیں. وہ 40 مریدین واپس آتے ہیں، آپس میں آ کر مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت یوں پھنسے ہوئے ہیں، کسی طرح سے حضرت کو بنا کر کے لایا جائے. ایک مرتبہ گئے، حضرت نے بھگا دیا. دوسری مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ بھگا دیا. تیسری مرتبہ 40 مریدین اس نیت سے گئے جب تک حضرت واپس نہیں آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، ہم ان کے ساتھ خنزیر چلائیں گے. جب ہمارے پیر ہی ایسے بن گئے تو ہم ان کے ساتھ یہی کام کریں گے. اب مریدین بولتے ہوئے ڈر رہے ہیں کیونکہ پیر ہے. کسی پیر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے، کسی بڑے عالم
سامنے زبان نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی نظروں کے سامنے نظریں ملانا بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ بڑی ہمت کر کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت اب تو چلیے ہمارے ساتھ میں یہ کیا کر رہے ہیں، اسے چھوڑیے، چلیے ہمارے ساتھ۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، آخر سب مل کر کے دعا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم سے کون سی چوک ہو گئی، ہم نے کون سا گناہ کر لیا جو ہم سے ہمارا پیر چھین گیا۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو 40,000 حدیثیں یاد تھی، 40,000 حدیثیں یاد تھی، پورے قرآن یاد تھا، پورے قرآن میں صرف 2 آیتیں یاد رہی، پورا قرآن بھول گئے۔ ایک گناہ ہوا تھا حسد، دوسرا گناہ ہوا بدنظری۔ 40,000 حدیثیں بھول گئے، بعض جگہ لکھا ہوا ہے 1.25 حدیثیں یاد تھی۔ اتنے بڑے محدث تھے، سارے کے ساری حدیثیں بھول گئے، صرف ایک حدیث یاد تھی۔ بہت دعا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی اور حضرت کو توبہ کی توفیق دی۔ پھر جو حضرت روئے ہیں دعا کے اندر کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، وہ خطا کیا ہوئی کہ ہم نے تیرے ایک بندے کو حقیر سمجھا تھا، ہم نے تیرے ایک بندے کو حقیر سمجھا تھا، اس حقارت کی بنیاد پر تو نے مجھے یہ سزا دی کہ تو نے مجھ سے میرا علم چھین لیا، تو نے مجھ سے میرا قرآن چھین لیا، تو نے مجھ سے میرے مرید چھین لیے، تو نے مجھ سے میری زندگی کا سکون چھین لیا۔ جب 2 گناہ ہوئے تو اتنی ساری نعمتیں چھین گئی۔ آج ہمارے گھر کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ نہیں بول سکتے کیونکہ جو حق بات ہم بولتے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے۔ آپ کے صرف سر ہلیں گے، زبان باہر نہیں نکل سکتی۔ گناہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، گانا بجانا عام ہے نہیں ہے، ٹی وی سیریل عام ہے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو کتنی حدیثیں یاد ہے بتاؤ میرے بھائی؟ اسی چھوٹے بچے سے پوچھو گانا کتنی یاد ہے، سارے بتا سکتے ہیں۔ کتنے پلیئر ہوتے ہیں کرکٹ کے اندر، وہ سارے بتا سکتے ہیں۔ ثانیہ مرزا نے کتنے میچ کھیلے وہ بچہ بتا سکتا ہے، 9 سال کا بچہ۔ لیکن اس بچے سے پوچھا جائے ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو نہیں بتا سکتے۔ جب باپ کو نہیں پتا تو بیٹوں کو کہاں سکتا۔ میں نے ایک شخص سے 90 سال کی عمر کی، جو 90 سال کی عمر تھی، بڑے میاں ہمارے ساتھ جماعت میں چل رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا ابا جی ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تمہیں کلمہ آتا ہے؟ کلمے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھے، پورا محمد بھی نہیں کہہ سکے، محمد رسول اللہ۔ 90 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر، آدھی سے زیادہ حصہ قبر میں جا چکا ہے۔ جسے کلمہ تک نہیں آتا ہو وہ نبی کو کیسے قبر میں پہچانے گا؟ یہ امت کہاں چلی گئی میرے بھائیوں؟ خدا را پلٹ کر آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے لو لگا لو۔ مجھے کسی سے غلا نہیں ہے، اگر غلا ہے تو صرف یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کر لو۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ساری کائنات راضی ہو جائے گی، سارے لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تم اللہ سے محبت کرنے والے بنو تو صحیح میرے بھائیوں۔ توبہ کرتے ہو نا، گناہوں سے توبہ کرو، مسجدیں آباد کرنے کی فکر کرو۔ جمعے کے دن ہماری مسجدیں خوشحال ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے جب مسجدیں پھول ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ عصر اور مغرب ظہر میں کہاں چلے جاتے ہیں نمازی؟ پورے 8 دن کہاں چلے جاتے ہیں نمازی؟ کیا اللہ نے ہمارے اوپر صرف جمعہ ہی فرض کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی روزی میں سے صرف ہفتے میں 1 دن کھاتے ہیں؟ کیا اللہ کے پانی میں سے 1 دن استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہفتے میں 1 مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ بتاؤ میرے بھائیوں، 1 مرتبہ لیتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں نہ جانے کئی سانس لیتے ہیں، کئی آکسیجن باہر پھینکتے ہیں، کئی آکسیجن اندر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ملک الموت آ جائے اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اس کے علاوہ
کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، نبی بھی ڈر رہے ہوں گے اللہ کی جلال سے۔ تو ہم جیسے گنہگار کا کیا حال ہوگا، ہم جیسے گنہگار کا کیا حال ہوگا جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، جس نے ساری زندگی ہی گناہ کیے ہیں، جس نے ساری زندگی ہی گناہ کے اندر گزارے ہیں، جو ایک نصیحت نہ کر سکتا ہو کیا نصیحت کر سکتا ہے، جس کی زندگی کے اندر اعمال ہی نہ ہو کیا کہہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو خود اعمال سے خالی ہیں، اعمال سے خالی ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ سے توبہ کر لو، پلٹ کر آ جاؤ، اب تک جتنے گناہ کیے تھے ساروں سے توبہ کر لو، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ساری چیزوں سے توبہ کر لو۔ برائے کرم علماء کے پیچھے مت پڑھنا، علماء کے پیچھے مت پڑھنا۔ ان علماء سے میں التجا کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے بنے یہ علماء، علماء کی قدر کرنے والے بنو۔ اگر علماء کی قدر کرنے والے بنو گے تو آپ کے محلے کے اندر رحمتیں بھی آئے گی، برکتیں بھی آئے گی، اور آپ کے اللہ آپ کی جانوں کے اندر، مالوں کے اندر، آپ کی عزت کے اندر برکتیں ہی برکتیں اتاریں گے۔ آپ دیکھو گے ان کے اثرات کو۔ آپ ان علماء کے پیچھے نہ پڑے۔ ہم ان علماء سے بھی کہتے ہیں آپ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اور آپ تمام بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہیں سنی بات پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔